مومن حضرات سید ہیں حسین فاطمہ زہرا دی اولاد ہیں خم سے نظر نیاز معمولی مدد کے حسین فاطمہ زہرا دی صدقے میں اللہ سے جان جی رزق روزی میں اتنی برکت جدو جدو نجف اشرف پھاڑی کربلا مولا دے نواب کربلا جو دستر خان وسیع دل کو مدد کے حسین بدور صدقے مجلس و ماتم جیسی عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں۔ جو نیتیں، حاجتیں، منتیں، مرادیں، دعائیں لے کر آج کے اس نقش عذاب پہ ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں، ان سب کی قبولیت کے لیے بھی صلوات پڑھیں۔ جن احباب نے یہ فرش عذاب بچھایا ہے، ان کے خاندان کے جتنے بھی مرحومین ہیں، ان کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے، خاص طور پہ جن عزاداروں کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ان کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے بھی صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ الصلاة والسلام على أفضل العدد ورسوله المسدد المصطفى الأمجد ومحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي الزهراء محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومصابيح الهداية وسفينة النجاة، أما بعد فقد قال الله في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون۔ صلوات پڑھیے گا مل کے بعد۔ ارباب دانش و صاحبان علم حضرات، کائنات انسانیت کا ہر انسان ایک دوسرے کا محتاج ہے، بے نیاز ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، اس کے علاوہ کائنات میں کوئی بھی بے نیاز نہیں ہے، چاہے سید الانبیاء ہو یا سید الاولیاء، بے نیاز صرف اور صرف اللہ۔ جب ہر انسان ایک دوسرے کا محتاج ہے، اسی محتاجی کا نام وسیلہ ہے۔ خالق اکبر نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو، بچو۔ یعنی صرف ایمان لانا کافی نہیں، بچنا بھی ضروری ہے۔ صرف ایمان لانا کافی نہیں، بچنا بھی ضروری ہے۔ دوائی آپ کھاتے رہیں
پرہیز نہ کریں تو بیماری بڑھے گی، فائدہ نہیں ہوگا۔ ایمان لے آؤ اور حرام سے نہ بچو، ایمان کا فائدہ کوئی نہیں۔ اس لیے حکم ہے بچنے کا بھی ساتھ۔ ہم نے اس کا معنی کر لیا ڈرو، یہاں ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرو۔ اگر ڈرو بھی معنی کیا جائے تقویٰ کا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، اپنے آپ کو اس کا فرما بردار بنا کر۔ اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے، ایمان لاؤ، پرہیزکاری اختیار کرو، یعنی بچو، الیہ الوسیلہ، اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ میں اس پہ بحث نہیں کرنا چاہ رہا کہ وسیلہ بنانے کا حکم ہے یا تلاش کرنے کا۔ 1400 سال سے یہ منبر ثابت کر چکا ہے کہ وسیلہ بنانے کا حکم نہیں ہے، تلاش کرنے کا حکم ہے۔ اور میں پورے عالم اسلام کو مذہب تشیع کا ایک چہرہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ تمام اسلامی فرقوں میں واحد فرقہ، واحد مکتب مذہب تشیع ہے، جس نے کبھی کچھ بنایا نہیں، ہمیشہ بنے بنائے کو مانا ہے۔ بھائی اس کی شارپنس بند کر دے، بالکل شارپ بند کر دو، اس کی بیس بڑھا دو تاکہ آواز صحیح ہو جائے۔ ایک صلوات اور پڑھیے گا کے بعد۔ کہ واحد فرقہ، واحد مکتب مذہب تشیع ہے، جس نے کچھ بھی بنایا نہیں۔ اللہ بنا بنایا، رسول بنا بنایا، 12 امام بنے بنائے۔ ایک غلط فہمی کا اور بھی ازالہ کر دوں، مذہب تشیع میں نبیوں کو بھی بنانے کا اختیار نہیں، اعلان کرنے کا اختیار۔ نبی بناتے نہیں، نبی کا کام ہے صرف اعلان کرنا۔ اسلام میں یا مذہب تشیع میں بنانا کام صرف اللہ کا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا کوئی کام بنانا نہیں ہے۔ کل اگر کوئی میرے بچوں پہ اعتراض کر دے تم علم کیوں بناتے ہو، تعزیے کیوں بناتے ہو، تو یہ ہم بناتے نہیں، ہمیں بنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ پہلے اللہ نے بنوائے، منوائے، ہم نے پھر بنائے۔ اس نے بنوائے، منوائے، کیونکہ اسلام قانون دیتا ہے، دستور دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی جزیات آپ کو خود سمجھنی ہوتی۔ اسلام دستور دیتا ہے، قانون دیتا ہے۔ قرآن نے ایک جملہ کہا ہے کہ جب اس ڈھانچے میں میں اپنی روح پھونک دوں تب اسے سجدہ کرنا۔ اس کا مطلب ہے اللہ کیا بتا رہا ہے کہ میں ڈھانچوں کو سجدے نہیں کروا رہا، میں ڈھانچے کا احترام نہیں کروا رہا۔ نفخت فیہ من روحی، جب اس میں اپنی روح پھونک دوں پھر اس کے سامنے احترام کرنا، پھر اس کو جھکنا، پھر اسے تسلیم کرنا۔ یعنی اسلام بتا رہا ہے، قرآن بتا رہا ہے، اللہ بتا رہا ہے، خلقت انسانیت کی ابتدا میں بتا رہا ہے کہ میں مٹیریل کو سجدے نہیں کروایا کرتا،
मटीरियल को एहतराम नहीं करवाया करता, मैं निस्बत को एहतराम किया करता हूँ, निस्बत का एहतराम करता हूँ। और जिसकी नज़र मटीरियल पे जाए वो इबलीस होता है, और जिसकी नज़र निस्बत पे जाए वो फरिश्तों की सुन्नत पे चलता है। अल्लाह भी यही बताना चाह रहा है, कपड़ा भी पाकिस्तान का होगा, लकड़ी भी पाकिस्तान की होगी, बनाने वाला भी यहाँ का होगा, लेकिन हमारी नज़र मटीरियल पे नहीं होती, हमारी नज़र हुसैन के परचम पे होती। हम इसे मटीरियल समझ के सलाम नहीं करते, हम इसकी निस्बत देखकर सलाम करते हैं। और इस्लाम हमें निस्बत समझा कर गया है कि हर पत्थर लायक इज्जत नहीं होता। कुरान ने हुक्म देकर मोहम्मद को, हुक्म देकर अपने नबी को काबे में पत्थर तोड़वाए भी हैं, काबे में पत्थर चुमवाया भी है। चुमवाया भी है। जिनकी निस्बत बुतों की तरफ थी वो तोड़वाया गया है, जिसकी निस्बत अल्लाह की तरफ थी वो चुमवाया गया है। आज भी जमाने में यही है कि जिसकी निस्बत कुफ्र की तरफ है वो लानत का हकदार है, जिसकी निस्बत रसूल की तरफ है वो सलाम का हकदार है। और ये भी बात याद रखिएगा, अल्लाह के आदल का तकाजा है कि जिसे हुसैन जैसा इमाम नसीब न हो वो या यजीद के दरवाजे पे झुकता है या शिमर के दरवाजे। ये तकाज़े अदल है, जिसे हुसैन जैसा इमाम नसीब न हो वो यजीद जैसे के दरवाजे पे जाएगा, क्योंकि उसे हुसैन जैसा इमाम मिला जो नहीं, तो अब वो किसी और दरवाजे पे जाएगा तो सही ना, भटकेगा तो सही। तो बहरहाल बात ये कर रहा था कि बनाना इख्तियार अल्लाह का है, हमारा काम है बने हुए को तलाश करना। हमारा काम क्या है? बने हुए को तलाश करना। वब्तगू इलैहिल वसीला, वसीला तलाश करने का हुक्म है, बनाने का नहीं है। दूसरी बात, क्योंकि मुझे गुफ्तगू आगे बढ़ानी है, दूसरी बात, वसीला है कौन ये भी मुझे साबित करने की जरूरत नहीं। 1400 साल से हम साबित कर रहे हैं कि कायनात की तख्लीक का वसीला 14 है। इसमें कोई शक नहीं, कोई शक है इसमें? 14 कायनात का वसीला, इसमें कोई शक है? नहीं, आ जाइए। 14 कायनात का वसीला। अब जरा एक बात करें कि वसीले की जरूरत क्यों पेश है? वसीले की जरूरत क्यों पेश है? हम इतने अदना हैं, हमसे मुराद कायनात इंसानियत, हम इतने अदना हैं, हमारी औकात नहीं कि उस आला तक जा सके। जिन्हें उर्दू समझ आती है, हम इतने अदना हैं, तानू हैं, नीचे हैं, हमारी औकात नहीं कि हम उस आला तक जा सके, और उस आला की शान नहीं। उस आला की शान नहीं कि इन अदना तक आए, इसलिए उसने दरमियान में एक वसीला बनाया। ये वसीला उसकी जरूरत नहीं, ये वसीला हमारी जरूरत है कि जो आला से ले अदना को दे।
عقیدہ بگڑ گیا. کچھ لوگوں نے ان کو اعلیٰ سے لیتے دیکھا تو یہ کہہ دیا کہ یہ اعلیٰ جیسے ہیں. کچھ نے ان کو ادنا میں دیتے دیکھا تو کہہ دیا یہ ادنا جیسے ہیں. وہ بھی غلط، یہ بھی غلط. کچھ نے کیا سمجھا کہ یہ اعلیٰ سے جو لے رہے ہیں تو یہ اعلیٰ جیسے ہیں. کچھ نے کہا کہ نہیں یہ ہمیں دے رہے ہیں تو یہ ہم جیسے ہیں. یہ بھی غلط، وہ بھی غلط. دلیل اسی ایک جملے میں دیتا جاؤں. اگر یہ اعلیٰ جیسے ہوں تو ہمیں دے نہیں سکتے، ہم جیسے ہوں تو اس سے لے نہیں. اگر اعلیٰ جیسے ہوں تو ہمیں دے نہیں سکتے کیونکہ اعلیٰ کی شان کے خلاف ہے. ہم جیسے ہوں تو اس سے لے نہیں سکتے، اوقات کے خلاف ہے. اس لیے انہیں ایسا ہونا چاہیے کہ نہ ہم جیسے ہوں نہ اس جیسے ہوں. کبھی تو نہج البلاغہ میں سید رضی نے مولا کا ایک خطبہ لکھا ہے جس میں علی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم آل محمد کا قیاس امت محمد میں نہ کیا کر، وہ اور ہے ہم اور. بولیے گا جی. مشکل ہے. ہم اور ہیں امت محمد یا امت انسانیت اور کیسے اور ہے. میں حد ادب میں، مجھے نہیں پتا آواز کہاں تک جا رہی ہے، میں حد ادب میں بات کر رہا ہوں. ہماری انسان، عام انسان کی بات ہے. ہماری ماں بچہ پیدا کرے تو کم از کم 9 دن 7 دن 11 دن مصلی عبادت پر نہیں جا سکتی. روزہ نہیں رکھ سکتے. اگر رکھا ہوا ہو، ولادت شروع ہو جائے، روزہ ختم، روزہ ٹوٹ جاتا. ہماری ماں بچے کی ولادت کے بعد کم از کم 9 دن مصلی عبادت پر نہیں جا سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے. رکھا ہوا ہو ٹوٹ جائے گا. ان کی مائیں فجر کی نماز کے وقت حسن کی ولادت ہوتی ہے، ماں نماز بھی پڑھتی ہے، 15 کا روزہ. نماز بھی پڑھتی ہے، روزہ بھی
شریعت میں نہ باپ ہوتا ہے، نہ ماں ہوتی ہے، نہ بہن ہوتی ہے۔ میں تو بابا جی کو کہنا شروع کر دوں آپ میرے والد ہیں؟ نہیں، میری بیٹی کے، میری بہن کے نامحرم، میں جو کہنا شروع کر دوں یہ خاتون میری ماں ہے، میرے کہنے سے ماں نہیں بنے گی۔ اب اگر یہ نازل ہوئے ہیں تو ابو طالب علی کا منہ بولا باپ ہے، یہ حقیقی باپ ہے۔ فاطمہ بنت اسد منہ بولی ماں ہے، یہ حقیقی ماں ہے، حقیقی ماں ہے۔ باپ بھی حقیقی ہے۔ زیارت میں جملے پڑھتے نہیں ہو، میں عربی عبارتیں کم پڑھتا ہوں، آیات بھی احادیث بھی کم پڑھتا ہوں، تراجم کرتا ہوا گزر جاتا ہوں۔ جب پڑھتے نہیں ہو کہ سلام ہو ان پر جو پاکیزہ سردوں میں وہاں سے پاکیزہ بطنوں میں منتقل ہوئے ہو، اگر ان کے ماں کے بطن کے انکاری ہو جاؤ تو ان 14 کے ہزاروں معجزے ہیں جو انہوں نے ماں کے بطن میں دکھائے۔ ایک جملہ 30 سال مکے کی عورتوں نے 30 سال فاطمہ بنت اسد کو آ کے کہہ رہی ہوں ہم نے 30 سال تجھے دیکھا، یہ محمد آتے تھے عبداللہ کا بیٹا، تو کبھی اس کے استقبال میں اٹھی نہیں، تو کبھی اٹھی نہیں۔ 30 سالوں میں پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ادھر سے آتا تو کھڑی ہو جاتی ہے۔ بی بی نے فرمایا میں نہیں کھڑی ہوتی، کہ ہمارے سامنے کھڑی ہوتی ہے، کہ میں نہیں کھڑی ہوتی، یہ کھڑا کرتا ہے۔ میں ایک جملہ علی مولا کی شرافت پہ بول جاؤں گا، اللہ کرے آپ تک پہنچ جائے، وضاحتیں نہیں کروں گا، اللہ کرے آپ تک پہنچ جائے۔ کہ کیسے کھڑا کرتا ہے؟ کہ مجھے اندر سے کہتا ہے اٹھ سردار آ رہا ہے، سردار آ رہا، میں اس کا عبد ہوں۔ عبد کی ماں سردار کے لیے کھڑی ہوتی ہے، بیٹھتی نہیں، اٹھ کھڑی ہو جا۔ کہ اگر نہیں بھی کھڑی ہوتی تو یہ زور لگا کے کھڑا کر دیتا۔ عورتوں نے کہا اب نہیں کھڑے ہونے دیں، روکتے ہیں، دیکھتے ہیں کیسے کھڑی ہوتی ہے۔ 40 عورتیں، روایت میں تو اور بھی زیادہ ہے، کم سے کم 40 عورتیں۔ بی بی آلتی پالتی مار کے بیٹھی، پاؤں سے لے کر گھٹنوں زانوں سمیت، کندھوں سمیت، سر سمیت، بی بی کے اوپر 40 عورتوں نے وزن ڈالا کہ اب تو نہیں اٹھے گی۔ یوں وزن ڈال کے ساری کی ساری عورتیں بی بی پہ کھڑی ہو گئی۔ کہ اب کیا عبداللہ کے بیٹے کو گزرے؟ ایک بار ذہن میں رکھیے گا، وہاں عورتوں نے زلیخا کو کہا تھا یوسف کو کیا گزرے؟ یوسف گزرا تھا انگلیاں کٹی تھی، یوسف گزرا تھا انگلیاں کٹی تھی۔ یہاں یوسف نہیں، فخر یوسف ہے، تو یہاں عورتوں کا حشر اس سے بھی برا ہونا چاہیے۔ یہاں انہوں نے کہا کہ کیا گزرے؟ جیسے مصطفیٰ یوں گزرے نا، جو عورت جہاں تھی وہیں گری، کوئی ادھر گری، کوئی ادھر گری، بنت اسد کھڑی ہو گئی۔ اب جملہ کہتا جاؤں، یہ علی کی شرافت ہے۔ مکے کی 40 عورتیں جس علی کا مقابلہ ماں کے پیٹ میں ہو تو نہیں کر سکتی، اگر وہ علی گھوڑے کی زین پہ بیٹھ جائے تو ایک عورت علی کا مقابلہ کیسے کرے؟
کیا ہے، تسبیح کیا ہے، ذکر کیا ہے؟ یہ وہ ہے کہ ادھر دنیا میں آتے ہیں، آتے ہی کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، سجدہ کر کے بتاتے ہیں کہ تم اور ہو، ہم اور۔ سارے بولنا جی یہ ہے اور ہم اور، لیکن ہے انسان۔ خبردار انہیں انسان کے علاوہ کچھ اور نہ ماننا، ہے انسان، کیونکہ اشرف المخلوقات کون ہے؟ انسان۔ اشرف المخلوقات کون ہے؟ انسان ہے۔ ہماری وجہ سے اشرف نہیں، ہماری وجہ سے اشرف نہیں، ان 14 کی وجہ سے اشرف ہے۔ شرف ہی نہیں حاصل ہے۔ اگر یہ مدینے میں رہے تو اسے منورہ بنا دیتے ہیں، نجف میں آ جائیں تو اشرف بنا دیتے ہیں، کربلا پہنچ جائیں تو محلہ بنا دیتے ہیں۔ جنس انسان ہے لیکن اعلیٰ جنس ہے۔ اب یہ مثال یہاں دیتے ہوئے مجھے کوئی تعجب بھی نہیں ہونا چاہیے اور آپ کو سمجھ بھی آسانی سے آ جانی چاہیے۔ گندم کاشت کرنے کا موسم ہے، یعنی یہ موسم آ گیا نا، موسم گندم کاشت، چند دنوں کے بعد گندم کاشت ہوگی، ابھی زمینیں تیار کی جا رہی ہیں جی۔ بیج لینے جاؤ گے، جتنی جس کی حیثیت ہوگی وہ اتنی قسم کا بیج لے گا، کوئی اعلیٰ ترین کوالٹی کا لے گا، کوئی تھوڑا سا کم لے لے گا، لیکن اعلیٰ والی بھی ہے گندم، کم والی بھی ہے گندم، یعنی جنس میں اعلیٰ درجہ بھی ہوتا ہے، کم درجہ بھی ہوتا ہے یہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان، پر ہم ادنا درجے والے ہیں، یہ اعلیٰ درجے والے ہیں۔ انہیں انسانیت سے باہر نہ نکالیں، کیونکہ انسان ہونے، ان کے انسان ہونے کی وجہ سے انسان کو شرف حاصل ہے۔ کبھی اقبال نے کہا تھا کہ مجھے فرشتہ نہ کہو، میری توقیر گھٹتی ہے۔ توقیر یعنی عزت، یعنی رتبہ، یعنی مقام۔ مجھے فرشتہ نہ کہو، میری توقیر گھٹتی ہے، میں تو مسجود ملائکہ ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو۔ میں تو مسجود ملائکہ ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو۔ ابتدائی گفتگو میں کہ جملہ کہا تھا، اب اس کی طرف اشارہ کر کے تھوڑا آگے بڑھ جاتا ہوں۔ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تب اسے سجدہ کرنا۔ آدم کا ڈھانچہ سجدے کے لائق نہیں تھا، جب اس میں ان 13 کا نور آیا ہے لائق سجدہ ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سلوات پڑھنے مل کے بخواز اللہم صلی اللہ محمد۔ بات پہنچ گئی، مولا انہیں سلامت رکھے۔ میں تھوڑا بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ نہ یہ اس جیسے ہیں، نہ یہ ہم جیسے ہیں۔ اب دونوں طرف کے لوگ گمراہ ہیں، اس جیسا سمجھنے والے بھی، ہم جیسا سمجھنے والے گمراہ۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، خود علی فرما رہا ہے، اور یہ جملہ علی کے منہ سے زیب دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں ولو سیدزادہ، ولو سیدزادہ لباس رسول میں چھپا ہوا بھی
ولو اس لائق بھی نہیں پہنا ہوا ہے. میں کہتا نا یہ جملہ آپ میرا گریبان پکڑ کہ کاظمی تو کون ہے؟ تیری جرت کیا ہے کہ تو یہ کہے؟ لیکن کہہ علی رہا ہے. اور نہج البلاغہ میں کہ میری وجہ سے 2 گروہ ہلاک ہوں گے، جہنم میں جائیں گے، تباہ ہوں گے، برباد ہوں گے. مولا کون سے؟ ایک مجھے حد سے بڑھانے والا، ایک حد سے ہٹانے والا. اب بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر میں کہتا نا علی کی حد ہے، آپ میرا گریبان پکڑتے کہ تو نے علی کی حد کہاں سے بیان کی. میں نہیں کہہ رہا، علی کہہ رہے میری حد ہے. جو مجھے بڑھائے وہ بھی جہنمی، جو مجھے گھٹائے وہ بھی جہنمی. بڑھانے والا وہ ہے جو علی کو اللہ جیسا کہہ رہا ہے، گھٹانے والا وہ ہے جو علی کو اپنے جیسا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں دلوں سے گزرنے کا عادی ہوں. بات سمجھا کے جاؤں گا، بات سمجھا کے جاؤں گا، ایسے نہیں جاؤں گا. لیکن جملہ علی کی حد ہے، بقول علی کہ میری حد ہے. لیکن ایک جملہ ہدیہ کر دوں اپنے عقیدے کا، اور عقیدہ قرآن سے، نبی کے فرمان سے، آل محمد کے اقوال سے بنا ہوا. ایسے نہیں، اپنے عقیدے کا ایک جملہ آتا ہے. 3 جنسیں کائنات میں سب سے بڑی ہیں: ملائکہ، جنات، انسان. کائنات انسانیت، کائنات جنات، کائنات ملائکہ کی فکر. جملہ بھی سنیے، میں نے نہ ایک انسان کی بات کی، نہ ایک جن کی، نہ ایک فرشتے. میں نے کیا کہا؟ کائنات انسانیت، سارے انسان شامل ہیں. کائنات سارے انسان شامل ہیں. 14 کو چھوڑیے گا، آدم سے قیامت تک. اب سمجھ میں آتے؟ کائنات انسانیت، کائنات جنات، کائنات ملائکہ کی فکر پرواز کر کر کے جہاں تھک کے مر جاتی ہے، وہاں سے علی شروع ہوتا ہے. ماشاء اللہ. سمجھ میں آ گئے؟ کائنات انسانیت، کائنات جنات، کائنات ملائکہ کی فکر پرواز کر کر کے جہاں تھک کے مر جاتی ہے، وہاں علی ختم نہیں ہوتا، وہاں سے علی شروع ہوتا ہے، وہاں سے علی شروع ہوتا ہے. اب علی کی حد ہے، تجھے اور مجھے سمجھ نہیں آتی. حد ہے، تجھے اور مجھے سمجھ نہیں آتی. یہ گلاس ہے، اس میں پانی آتا ہے 1 کلو. مثلا کتنا آتا ہے؟ 1 کلو. میں نے یہ گلاس بچے کو دے کے بھیجا، جا کے کہا قبلہ کے پاس جاؤ، اسے پانی سے بھروا کے لے آؤ. یہ قبلہ کے پاس پہنچا. قبلہ کی ٹینکی چھت 5000 کلو کی تھی. انہوں نے 5000 کلو حد ہے کہ بے حد ہے؟ حد ہے. 10,000 کلو حد ہے. انہوں نے 10,000 کلو کی ٹینکی ساری کی ساری اس گلاس میں ڈالنا شروع کر دیا اپنی سخاوت کی وجہ سے.
سخاوت کی وجہ سے، اپنی کریمی کی وجہ سے. اب یہ بچہ گلاس بھی بھر کے لائے گا نا، 10,000 کلو تو نہیں لائے گا، لایا یہ گلاس بھر کے. مجھے آ کے کہنے لگا عمران کاظمی قبلہ نے تو حد کر دیا، اتنا پانی دیا جس کا کوئی شمار ہی نہیں. جس کا کوئی شمار ہی نہیں، جس کی کوئی حد ہی نہیں. حالانکہ حد ہے، 10,000 کلو ہے، لیکن بچے کا چونکہ ظرف چھوٹا تھا اس لیے اس میں وہ سارا سمایا ہی نہیں، تو اس نے کہہ دیا بے حد ہے. اب جتنا بھی انسان بڑے رتبے پہ چلا جائے، اس کا ظرف چھوٹا ہے، یعنی سماتا ہے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اس سبحان اعلیٰ جیسے کریم نے، پتہ نہیں کسے سمجھ آئے گا یا نہیں آئے گا، اس اعلیٰ جیسے کریم نے اتنا علی بنایا ہے کہ ادنا کے ظرف میں ہی نہیں آتا ہے. کبھی بگڑ جاتا ہے، لیکن علی کی حد ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، کون کہہ رہے ہیں؟ خود علی فرما رہے ہیں یا علی آج مہربانی کر حد بھی بتا. یا علی مہربانی کر حد بھی بتا، تاکہ تجھے مانے اس حد کے اندر، اس حد سے آگے نہ جائے. علی نے فرمایا کہ میری حد قرآن پڑھ. عجیب امتزاج ہے، سامنے سمجھنا آئے تو ناطق سے پوچھ لو، ناطق سمجھنا آئے تو سامنے سے پوچھ لو. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اور اس کے ملائکہ جن سے نبی پر، نبی پر نہیں، جن سے نبی پر سلام بھیجتے. کس پر؟ جن سے نبی پر، صرف نبی پر نہیں. الف لام بزرگان بیٹھے کچھ نہیں، جنس کا ہے، اس کی ساری وضاحتیں نہیں کروں گا. یعنی جو نبی کی جنس سے ہیں وہ اعلیٰ کوالٹی والی جنس ہے. جو جنس نبی سے ہیں ان پر کیا بھیج رہا ہے اللہ؟ سلام بھیج رہا ہے. جہاں میں جملہ کہتا ہوں آگے بڑھ جاؤں، ہمارے کچھ نادان اہل منبر ہیں جو کبھی کبھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ درود وہ عبادت ہے جس میں وہ لا شریک بھی شریک ہوتا ہے. غلط. وہ لا شریک ہے، لا شریک ہی رہے گا، لا شریک ہی رہتا ہے، وہ کسی کے ساتھ شریک نہیں ہوتا. درود تیری عبادت ہے، اس کی تخلیق ہے. آپ درود عبادت سمجھ کے پڑھتے ہو، اللہ عبادت نہیں کرتا. عبادت عبد کرتے ہیں، وہ معبود ہے، عبد نہیں. وہ عبادت نہیں کرتا. فرق ہے، تو درود کی تخلیق مانگتا ہے اور وہ درود تخلیق کر کے ان پہ بھیجتا ہے. وہ تیرے ساتھ شریک نہیں ہے، ہم شریک ہیں. ہم شریک ہیں، ہمارے ساتھ ملائکہ شریک ہے، جنات شریک ہے، اللہ شریک نہیں ہے. اس لیے آئندہ احتیاط کرنا، اسے شریک نہ بنانا. شریک بنانا شرک ہے، وہ لا شریک ہے. وہ لا شریک ہے کیونکہ وہ درود تخلیق کرتا ہے اور اس کی تخلیق کی قدرت محدود نہیں ہے. کروڑوں لوگ بھی کہیں نا خلق کر، وہ کرتا ہے. کروڑوں بھی کہیں، ایک وقت میں کہیں، تب بھی وہ خلق
کرتا ہے. اچھا حد کیا ہوئی؟ سلام. جنس نبی جنس کی وضاحت کرتا جو مکے سے ہجرت کر کے نبی مدینے آئے. مدینے کے تیسرے سال لوگوں میں اتفاق کے لیے، اتحاد کے لیے، محبت کے لیے نبی نے مکے والوں کو مدینے والوں کو بھائی بھائی بنایا. جو جس جنس کا تھا اسے اس جنس کا بھائی بنایا. آخر ایک بندے نے آ کے کہا کہ ساری جنسیں ختم ہو گئی، علی تم بچ گئے ہو. محمد سے پوچھو تو صحیح آپ کس کے بھائی ہو؟ علی نے کہا یا رسول اللہ مجھے کسی کا نہیں بنایا، کہ تیرے جیسا کوئی تھا ہی نہیں، تو میری جنس سے ہے، میں تیرا بھائی ہوں، تو میرا بھائی ہے. یہاں میں ارشاد فرمایا تھا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں. فقسما قسمین، ہم دو حصوں میں تقسیم ہوئے، ایک صلب عبداللہ میں گیا، ایک ابو طالب میں گیا. جو عبداللہ میں گیا وہ محمد الرسول اللہ بنا ہے، جو ابو طالب میں گیا وہ علی جان والی. کہاں شامل ہے؟ سلام ہے. پھر سورہ فاتحہ سلام علی الیاسین، سلام ہے آل یاسین. یاسین پر یاسین کا رتبہ کچھ اور ہے. یاسین کا رتبہ اور ہے، وہ رتبہ بیان کروں گا میں. یاسین کا رتبہ کچھ اور ہے. سلام ہے آل یاسین. اب ڈھونڈو جا کے یاسین کون ہے. اب اس پہ بحث کیا کرنی کہ مصطفیٰ ہے. یہ بات تو ثابت ہے کہ مصطفیٰ. اچھا پھر سورہ فاتحہ، یہ آیت بڑی مہم ہے اس لیے پڑھ رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. حمد ہے اللہ کے لیے، سلام ہے ان پر جن کو مصطفیٰ بنایا ہے، مرتضیٰ بنایا ہے، مجتبیٰ بنایا ہے. یعنی چنے ہوں پر سلام. کن پر سلام ہے؟ چنے ہوں پر. حمد کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے حمد. سلام ہے چنے ہوں پر. سلام ہے چنے ہوں پر. اس کا مطلب ہے اللہ پہ سلام نہیں، چنے ہوئے کی حمد نہیں. تھوڑی سی منطق کی واقفیت رکھیے گا تو سورہ کبرے ملا کے ایک نتیجہ دینا چاہ رہا. اللہ پہ سلام نہیں، چنے ہوں پر حمد نہیں. حمد ہے اللہ کے لیے، سلام ہے چنے ہوں پر. علی ہے چنا ہوا، اولاد علی ہے چنی ہوئی. ان پر کیا ہے؟ سلام. علی فرمایا میری وجہ سے دو گروہ ہلاک ہوں گے. میں نے پہلی تقریر میں جملہ کہا کہ کچھ نے اس جیسا سمجھا، کچھ نے اپنے جیسا سمجھا. علی بھی کہہ رہے ہیں میری وجہ سے دو گمراہ، یعنی جو میری حمد کرے وہ بھی گمراہ، جو مجھے میرے رتبے سے
رضی اللہ کہے وہ بھی جو آگے نکل گئے تھے انہیں پیچھے بلایا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے کیا کہیں گے پیچھے رہ گئے تھے انہیں آگے بلایا. اس لیے جو آگے نکل گئے ہو پیچھے آ جاؤ, جو پیچھے رہ گئے ہو آگے آ جاؤ. علی کے نہ آگے نکل نہ زیادہ پیچھے رہ, جہاں علی رکھتا ہے وہاں رہے. جل جلالہ بھی غلط ہے, رضی اللہ بھی غلط ہے. علی اور اس کی اولاد کل بھی علیہ السلام تھی, آج بھی علیہ السلام. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہیں گے کیا کہیں گے. حمد نہیں سلام. ایک جملہ اور ہدیہ کرتا ہوں. کسی کے لقب چوری کر کے, وضاحت نہیں کروں گا, کسی کے لقب چوری کر کے کسی اور کو دینا شیعہ کی عادت نہیں. کہاں لے جاؤ آپ؟ یہ کام کبھی زندگی میں شیعہ نے نہیں کیا. جس کے جو لقب ہیں وہ اسی کو دیے. لوگوں نے چوری کیے, کچھ علی کے لقب چوری کیے, کچھ باقیوں کے لقب چوری کیے, اپنے مرشدوں کو دیے. لیکن تیرے اور میرے دینے سے کچھ نہیں ہوتا. عزت وہ ہوتی ہے جسے اللہ دیتا ہے. اب کچھ لوگ اٹھ کھڑے, وہ بھیجے گئے ہماری سفر, جو نعرہ لگا رہے علی رب ہے. لگ رہے نہیں لگ رہے؟ آپ کے علاقے میں نہیں ہے؟ میں پورے پاکستان میں جاتا ہوں, وہاں پہ یہ نعرہ لگا رہا ہوں علی رب. رب صرف اور صرف اللہ ہے. رب صرف اور صرف اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں. اب یہ لغت کی بات سے میں نہیں کروں گا کہ ربا با کیا ہے, ربا یا کیا, یہ بات میں نہیں کرنا چاہتا. جہاں والدین کے لیے کہا گیا وہاں ربا یا نہیں صحیح ہے, ربا یا ہے, وہاں ربا با نہیں, رب نہیں, ربا یا ہے. میں اس کی وضاحتیں نہیں کرنا چاہ رہا. بھارت علی رب کا نعرہ لگ رہا ہے. ان میرے بچوں کو اگر آپ نے علی رب یاد کرا 70 سال کے بعد 80 سال کے بعد یہ بوڑھے ہو گئے, انہوں نے یاد کر دیا کہ رب کون ہے؟ علی, حسن, حسین. تو بات آگے بڑھ گئی نا. 14 کوئی یا 12 کوئی رب کہا جانے لگا. انہوں نے یاد کر لیا کہ علی رب ہے, حسن رب, حسین رب. یہ 80 سال کے بعد مر گئے.
فرشتوں نے آ کے پوچھا من ربوں کا، میرا یہ جملہ پورے پاکستان میں چل رہا ہے اور پوری دنیا کے خطیب پڑھ رہے ہیں. ان سے آ کے کسی نے پوچھا من ربوں کا، تیرا رب کون؟ اس نے آپ کا یاد کیا ہوا سبق سنایا کہ علی میرا رب ہے. اس نے زندگی میں جو 80 سال یاد کیا تھا وہ سبق اس نے سنا دیا کہ علی میرا رب ہے. اب اس نے پوچھا من اماموں کا، تیرا امام کون ہے؟ علی تو رب ہے، اب یہ امام کی جگہ کس کا نام لے گا؟ اور یہ بات عمران کاظمی کی نوٹ کر لے، جو رب کا جواب بھی صحیح دے، رسول کا جواب بھی صحیح دے، کتاب کا جواب بھی صحیح دے، قبلے کا جواب بھی صحیح دے، لیکن امامت والے جواب میں فیل ہو جائے، وہ کل بھی جہنمی تھا، وہ آج بھی جہنمی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر یہ کیا کہے گا؟ علی رب بھی ہے اور علی امام بھی. پھر آگے سے فرشتے پوچھیں گے رب خالق ہوتا ہے، امام مخلوق ہوتا ہے، یہ دونوں ضدیں اکٹھی کیسے؟ پوچھے گا نا دن اور رات اکٹھے کیسے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب سارے عزادار بیٹھے، سارے عزادار بحیثیت عزادار سارے مومن ہیں. میں نے ڈائریکٹ نہیں پوچھا کہ آپ مومن ہیں، اس کی وجہ کیونکہ اگر میں کہہ دیتا کہ آپ سارے مومن بیٹھے ہو، آپ کہتے نہیں جی مومنوں میں چھپے ہو. جیسے میں لباس رسول میں چھپا ہوا ہوں، عالم نہیں ہوں، عزاداروں کی جوتیوں کے خاک کے برابر بھی ہو جاؤں تو بڑا رتبہ ہے، بڑا رتبہ اگر مل جائے. عالم نہیں ہوں، ایک دین کا ادنا سا طالب علم، لیکن بات سمجھ میں آ رہی، سارے عزادار مومن ہوں. کیونکہ اگر میں کہہ دیتا ہوں مومن تو آپ میں سے کوئی اٹھ کے مجھے کہہ دیتے یہ مومن تو سلیمان ہوگا، مومن تو ابو ذر، مومن تو بھی سم، ہم کہاں. لیکن نہیں، یہی جملہ آبان بن تغلب نے مکے کی سرزمین پہ میرے امام نے جملہ کہا نا، 5ویں امام نے، جا اس مومن کی جا کے خدمت کرنا. وہ خدمت تو کر آیا، واقعہ نہیں سنا رہا، بڑا لمبا واقعہ ہے، خدمت تو کر آیا، واپس آ کے کہتا ہے مولا ذرا مومن کی تعریف کر دیں. اس کے ذہن میں یہ تھا کہ مومن سرکار فرمائیں گے سلیمان، ابو ذر سرکار فرماتے ہیں میں بتاؤں تجھے مومن کون ہوتا ہے؟ کہاں بتاؤ؟ مولا کہتے ہیں نوٹ کر، من قال فی کلمت علی ولی اللہ فہو مومن و شیعتی. جس نے بھی کلمے میں میرے جد علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے وہ مومن بھی ہے، شیعہ بھی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مومن ہے یا نہیں؟ آپ مومن ہیں؟ آپ بولیں ذرا میرے ساتھ، ہیں یا نہیں؟ سارے بولیں بابا میں جواب نہیں چاہیے، ہاں یا نہ میں جواب چاہیے. الحمدللہ مومن ہے سارے. اگلا سوال بھی عجیب ہے، سوچ سمجھ کے جواب دیجیے گا. آپ مومنوں کا امیر حسین ہے یا نہیں؟ امیر ہے ان کا، میں دلیل دیتا ہوں. وہ عبداللہ ابن زیاد کا تلوار ایک بندے نے جناب مشرق کے کندھے پہ ہاتھ رکھے گا، سلام کر امیر کو، سلام کر امیر کو. جناب مسلم اس کا ہاتھ چھٹک کے کہتے خاموش، یہ امیر نہیں میرا امیر حسین ہے. امیری جب حسین، میرا امیر کون ہے؟ حسین ہے. مومن کا امیر کون ہے؟ حسین ہے نا امیر. اگلا سوال ایسا ہے، بندہ شیعت سے خارج ہو سکتا ہے. میں بات
اور صرف شیعت کی کر رہا ہوں، باقی کسی اور سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں۔ آپ مومن، ہم مومن، جناب مسلم ابن عقیل مومن، حسین ان کے امیر۔ کیا عربی زبان میں حسین ابن علی کو امیر المومنین کہہ سکتا ہوں؟ مومن بولے میرے ساتھ۔ امیر المومنین صرف اور صرف علی ہے۔ مذہب جعفریہ میں، مجھے کسی اور کا پتہ نہیں، مذہب جعفریہ میں، فقہ تشیع میں علی کے علاوہ کسی اور کو امیر المومنین کہنا جائز ہی نہیں۔ ناجائز کئی ہوں گے، حسین امیر ہے یا نہیں؟ رکتے جائیے گا، آخری بندے تک ہر بندے کا ذہن یہاں چاہتا ہوں، سوال کرتا جاؤں گا، جواب ہاں یا نہ میں دیتے جائیے گا۔ حسین ابن علی، علی کا بیٹا ہے یا نہیں؟ بطول کا بیٹا ہے یا نہیں؟ ہے۔ امام ہے یا نہیں؟ وقت کا ولی ہے یا نہیں؟ رسول کی پگ کا وارث ہے یا نہیں؟ علی کی پگ کا وارث ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ بیٹا بھی علی کا ہے، معصوم بھی ہے، بطول کا بھی بیٹا ہے، علی کی پگ کا وارث بھی ہے، لیکن علی کا لقب حسین جیسے بیٹے کو نہیں دیا جا سکتا، تو شرم نہیں آتی خالق کے لقب مخلوق کو کیسے؟ وسیلہ ہے، لیکن نہ اس جیسے ہیں نہ ہم جیسے ہیں۔ اس بے مثال نے بنائے بے مثال ہیں، اس بے مثال نے بنائے بے مثال ہیں، اس کریم نے بنائے کریم ہیں، اس عزیز نے بنائے عزیز ہیں، لیکن وہ ذاتاً کبھی ہے، یہ اس سے لے کے کبھی، وہ ذاتاً اعلیٰ ہے، یہ اس سے لے کے علی ہے، وہ ذاتی ولی ہے، یہ لے کے ولی ہے۔ سمجھ میں لیکن اس کریم نے انہیں ولایت کی جاگیر ایسے دی ہے کہ اب ولایت ان کی ذاتی ہے، اس نے دین ایسے کہ اب ہے ان کی ذاتی۔ لوگوں کے دلوں میں نا کبھی کبھی بغض علی اٹھتا ہے، جیسے آج کل اٹھ رہا ہے، گلی کوچوں میں اٹھا ہوا، یزید امیر کے نعرے لگ رہے ہیں، اور یہ نعرہ اس سے گھبرا نہیں، یہ تیری عزاداری کا معجزہ ہے۔
کہ 1400 سال کے بعد بھی چھپے ہوئے یزید دکھا رہا ہے. آج تک دنیا اس بات کو سمجھی نہیں. ماتمی کا ہاتھ جب فضا سے بلند ہو کے نا سینے پہ آتا ہے تو یہ سینے پہ آتے آتے نا رستے میں کئی یزیدوں کے چہرے سے اسلام کی نقاب اتارتا ہوا آتا ہے. کھینچ کے رکھتا ہے. اب جن کے چہروں سے نقاب اتارو گے وہ تمہیں پھولوں کے ہار نہیں پہنا، وہ تمہیں گولیاں ماریں، نہیں ماریں گے، خود کچھ حملے کریں گے. برداشت کر. بسم اللہ. ہمارے نوجوان جذباتی ہو جاتے ہیں، جذباتی ہو کے کہتے ہیں ہمارے علماء کیوں نہیں حکم دیتے کہ ہم انہیں ماریں. کیوں ماریں؟ ہمارے نوجوان کہتے ہیں ہماری قیادت حکم کیوں نہیں دیتی. اردو زبان کا محاورہ ہے، پتہ نہیں اردو میں بھی بولا جاتا ہے لیکن پتہ نہیں سندھی میں بولا جاتا ہے یا نہیں بولا جاتا. جو گڑ سے مرے اسے زہر دینے کی، سندھی میں بولا جاتا ہے جو گڑ سے مرے اسے زہر دینے کی ضرورت ہی نہیں. میرے نوجوان، تجھے گولی چلانے کی ضرورت نہیں، تجھے بم اٹھانے کی ضرورت نہیں، تجھے بندوق اٹھانے کی ضرورت نہیں. تو نے اگر نسل یزید کو مارنا ہے نا اپنے گھر کی چھت پہ غازی کا علم لگا. لیکن کیسی چائے پینے لگے، کھانا کھانے لگے، تھوڑا سا اونچی آواز میں ایک جملہ کہہ دیں، نظر اللہ نیاز حسین. دنیا کو اس کا مطلب ہی نہیں پتا، میں سمجھا رہا ہوں. یہ محسن کے احسان کا شکریہ ہے. نظر اللہ نیاز حسین مطلب کیا ہے کہ رزق کا مالک اللہ ہے، صدقہ حسین بنے. صدقہ حسین کا جہاں مرضی مرے گا یا نہیں مرے گا نا. اب اس بندے کو گولی مارنے کی ضرورت کیا ہے؟ گولیاں وہ اٹھاتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں. شاہزور کبھی نہیں اٹھاتے. شاہزور کا تو نام ہی کافی ہوتا ہے. اگر پھر بھی نہ مر رہا ہونا تو کسی گلی کوچے میں کھڑے ہو کے یا لبیک یا حسین کہہ دے، مر جائے گا.
تو یہ سینے پہ نہیں آتا، یزیدیت کے منہ پہ تماچا ہوتا ہے۔ کراچی میں مانگے ہوئے لوگ اکٹھے کر کے، کرائے کے لوگ اکٹھے کر کے کراچی میں ہمارے ایک عالم دین کا نام لے کر کہا گیا، اور ایک اور سیدزادے کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ کراچی تمہارے باپ کا نہیں، صرف کراچی نہیں، یہ ملک بھی ہمارے باپ کا ہے۔ جنہیں سمجھ آ جائے انہیں سمجھاؤں گا، وضاحتیں نہیں کروں گا۔ یہ ملک کیا، یہ ساری کائنات ہی ہمارے باپ کی ہے۔ اگر ہمارا باپ محمد اور علی نہ ہوتا، یہ کائنات ہی نہ بنائی۔ اس سیدزادے کے باپ کی ہے، تم کون ہو؟ تمہارا کیا ہے؟ یہ ملک بنایا بھی ہم نے، اس کو بچا بھی ہم رہے ہیں۔ دنیا سمجھتی ہے کمزور ہے، جن کے علم کے پھریرے سے تمہارے سانس اکھڑ جاتے ہوں، ان کے ہاتھوں میں اگر تلوار آ گئی، اور وہ آئے گی، پھر وہ تلوار نہیں ہوگی، ذوالفقار ہوگی، اور ہاتھ بھی عام ہاتھ نہیں، حیدر کرار کا ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی ہے چیز؟ ہم جھگڑا نہیں چاہتے، ہم اس ملک کا امن تباہ ہونے نہیں دیں گے۔ ہم لاشیں اٹھا لیں گے، ہم 1400 سال سے اٹھا رہے ہیں۔ پاکستان کیا، ہم نے تو اسلام بچانے کی خاطر بطول جیسی ہستی کا جنازہ اٹھایا۔ نہیں اٹھایا؟ جی میں پھر کہتے ہیں، پاکستان بچانے کے لیے ہم لاشیں اٹھائیں گے۔ ایک لاش 3 جمادی ثانی 11 ہجری سے بعد کی اور قیامت تک کی ساری لاشیں شامل کر جو اکیلے علی نے اٹھائی ہے اس لاش کے برابر نہیں۔ مولا تجھے سلامت رکھے، تجھے سیدہ کا مسائل نہیں، میں پھر کبھی آیا تجھے سیدہ کا مسائل سناؤں۔ میری آقا زادی ثانیہ زہرا کی ایک کنیز ہے۔ بعض راویوں نے لکھا ہے کہ مالک اشتر کی بیٹی ہے، کہ اس کی شہادت کے بعد سرکار نے اس کی بیٹی کو جناب زینب کے حوالے کیا تھا کہ سپاہ۔ میں نے یہ روایت آپ سے پڑھی نہیں، سنی ہے 2 بزرگان سے، آیت اللہ حرم پناہی سے اور آیت اللہ مظاہری سے، لیکن یہ پڑھا ہے کہ ابراہیم بن مالک اشتر کے بیٹے کو، جناب ابراہیم کو، یعنی مالک اشتر کے بیٹے کو، جناب ابراہیم بن مالک اشتر، سرکار نے شہادت کے بعد بی بی ام البنین کے حوالے کیا کہ اسے غازی سمجھ کے پاس۔ یہ روایت سہارا دیتی ہے کہ اس کی بیٹی کو بھی، ابراہیم کی بہن کو بھی مولا نہیں پالا ہوگا اور وہ جناب زینب کے حوالے کیا۔ جناب زینب کے حوالے کرنے کا ایک سبب ہے، حسین نے جو اکبر بھی دی ہے ایک سبب ہے۔
شادی کے 15 سال تک جناب زینب کے گھر اولاد نہیں تھی. تو یہ اس لیے دیے گئے تھے تاکہ جھولی خالی نہ ہو. سمجھ آنا؟ بی بی ایسے نہیں کہتی تھی کہ یہ اکبر کا صدقہ ہے. اکبر کی آمد کے بعد اللہ نے بی بی کو بیٹے دیے تھے اور محمد، پھر بیٹیاں دی تھی. یہ ریحانہ جناب سیدہ نے پالی، ثانیہ زہرا. اب چاہے مالک اشتر کی بیٹی یا عام عورت، یہ بچی پالی سیدہ نے. جوان ہو گئی، اس کے رشتے آنا شروع ہوئے. حسین مولا پوچھتے بی بی کی فرمائش میں، کون ہے، قبیلہ کیا ہے، رہتا کہتا ہے. رشتے ریجیکٹ ہوتے رہے. ایک رشتہ ہے، اس نے نام بتایا میں عیسیٰ، قبیلہ میرا اشتر، رہتا شام. حسین روتے ہوئے اٹھے، کہتے ہیں لگتا ہے تیرا رشتہ منظور ہوگا. مسند بطول پہ بیٹھی ہوئی ثانیہ زہرا روتے ہوئے حسین نے آ کے سلام کیا. اٹھی، کبھی نہ روئے حسین، گلے لگی، اپنے ساتھ مسند پہ بٹھائے. ہوا کیا کہ جسے بیٹی بنایا وہ نے ریحانہ کہا کہ اس کا رشتہ ہے. یہ تو خوشی کی بات ہے، روتا کیوں ہے؟ روتا اس لیے ہوں رہتا شام تیری ہائے نکلی. اللہ تیری آوازیں قبر زمین پر پہنچائے. بھائی کے گلے میں پائیں ڈال کے کہتی ہے اسے جا کہ مجھے منظور ہے. شعبان کی کوئی تاریخ رکھی گئی، 3-4 تاریخیں لکھی گئی. شعبان کی کوئی تاریخ رکھی گئی 55 ہجری. شادی طے کنات کے پردے کے پیچھے دلہن بن کے محمد پہ بیٹھی ہوئی ریحانہ، عیسیٰ کے ہاتھ میں اونٹ کی مہار. عیسیٰ نے اجازت مانگی حسین مولا سے، اجازت دو تو محبر اٹھائیں اور میں جاؤں. اس وقت ثانیہ زہرا بول کے کہتی ہے عباس اسے کہہ جلدی نہ کرے. اللہ اکبر. آپ میرے بھی آنسو آ جائے، میری طرف سے عبادت مکمل ہو جاتی ہے. اب صرف روایت مکمل کرنا چاہتا ہوں، بچوں کے علم میں اضافے کے لیے میرے حصے کا ذکر مصائب ہو گیا. چپ کر گیا عیسیٰ. علی کی بیٹی نے ریحانہ کے محمد کا پردہ ہٹایا کہ ریحانہ جی اماں زینب میری ایک امانت لے کے جا. بی بی دے فضا اٹھا رہا، فضا گٹھلی اٹھا گئی، یہ اس کے سامنے رکھ کے میری آقا زادی کہتی ہے یہ میری امانت رکھ. کہتی ہے بی بی ہے کیا؟ بی بی فرماتی ہے چادریں. جب سے علی کی بیٹی نے شعور سنبھالا تھا، مجھے نہیں پتا 3 سال کی عمر میں یا 5 سال کی عمر میں، جب سے علی کی بیٹی نے شعور سنبھالا تھا 1 سال میں 1 لاکھ سے زیادہ یمنی چادریں مدینے کے بازار میں تقسیم کرایا تھا. میں نے ایک جگہ پہ پڑھا، اس پہ سونے اور چاندی کی کڑھائی ہوتی ہے. جب بھی زینب کا کوئی بھائی چادریں لے کے تقسیم کرنے جاتا تھا بازار میں، چادریں تقسیم کرتے ہوئے روتا بھی تھا اور روتے ہوئے کہتا تھا علی کی بیٹی تیری اپنی قسمت.
اما جی میرا بیٹا چادریں کیوں؟ میری آقا زادی آہستہ سے کہتی ہے تیرے شہر میں کچھ لوگ آئیں گے ہوں گے قیدی، ان کے سروں پر چادریں نہیں ہوں گے، یہ چادریں انہیں دے دینا۔ پردے کے پیچھے جو عیسیٰ کھڑا تھا مولا حسین کو کہتا ہے مجھے اجازت ہے میں لفظ بولوں؟ سرکار نے کہا بول۔ تھوڑی سی اونچی آواز میں کہتا ہے ریحانہ آقا زادی کو کہے کہ دینے کی ضرورت نہیں، تیری دعاؤں کا صدقہ بہت کچھ ہے، مدینے سے شام پہنچاؤں، پہلے دن سے لے کر جب تک زندہ ہوں بازار میں چادریں بطور صدقہ تقسیم کروں گا، میں نہ کروں تو تو تقسیم کرنا۔ ریحانہ کہتی ہے بی بی صدقے میں تقسیم ہوں گی۔ میری آقا زادی کہتی ہے دونوں میاں بی بی بڑے بول نہ بولو، ہو سکتا ہے وہ آئے جس پہ صدقہ حرام ہو۔ میری آقا زادی کہتی ہے بڑے بول نہ بول، ہو سکتا ہے وہ آئے جس پہ صدقہ حرام ہو۔ عیسیٰ کی حالت کا مجھے نہیں پتا، لیکن لکھنے والے نے لکھا دلہن بنی ہوئی ریحانہ محمد سے زمین پہ آئی ہے، بی بی کے قدم چوم کے کہتی ہے سیدھا کیوں نہیں کہتی تو خود آئے گی، تیرے علاوہ اور کون ہے جس میں صدقہ حرام؟ مسلح عبادت میں بیٹھے ہو، بس دو جملوں کی ضمانت دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر، قدموں پہ ٹکر مار کے کہتی ہے تیرے علاوہ اور کون ہے جس پہ صدقہ حرام؟ سیدھا کیوں نہیں کہتی تو خود آئے گی۔ میری آقا زادی کہتی ہے ریحانہ تو دلہن بنی ہوئی روتی اچھی نہیں لگتی، تجھے نہیں بتا سکتی میرے حالات کیا ہوں گے، تو جا۔ چلی گئی۔ سن 61 ہجری سفر کا مہینہ، کنیز آ کے کہتی ہے ریحانہ تو بڑی تعریف کرتی ہے کہ تیرا مرشد حسین بڑا قرآن پڑھتا ہے، کہا کہ میں کاری دیکھ آئی ہوں دھڑ ہے نہیں سر قرآن پڑھ رہا۔ تیری آنکھوں میں منظر بیٹھ گیا تو ماتم کرے گا، شام تک تجھے یہی مسائل کافی اگر سمجھ آ گیا تو مجھ فقیر سید کو دعا کر دینا۔ منظر ذہن میں بٹھا کنیز کو کہتی ہے مجھے لے چل مجھے دکھا۔ کنیز کہتی ہے دروازے پہ آ، اپنے گھر کے دروازے پہ آئی، کیواڑ کھولا ہے، اس وقت میرا مولا سجاد وہاں سے گزر رہا تھا، اس کو خون کی خوشبو آئی ہے، کنیز کو کہتی ہے اس قیدی کو روک۔ کہ کیوں؟ کہ جا کے بھیڑ میں اعلان کر پوچھ تو صحیح یہاں کوئی مدینے کا بندہ بھی ہے؟ کنیز کہتی ہے ہوا کیا؟ کہ یہ خوشبو میں نے مدینے میں سنی تھی۔ سپاہی جو گزر رہا تھا وہ کہتے ہیں یہ قیدی مدینے کے ہیں، پوچھ کے تڑپ کے پوچھتی ہے کس محلے کے؟ سپاہی کہتے ہیں محلہ بنی ہاشم۔ اس کا دل گھبرایا ہے، کنیز کو کہتی ہے جلدی کر قیدی کو روک، اس سے پوچھ تو صحیح جب یہ قید ہو رہا تھا کیا میرا مولا حسین نہیں تھا جو ضمانت دیتا؟ اگلا جملہ تو سنے گا تو ماتم کرے گا، کیونکہ ماتمی کا دل بڑا نازک ہوتا ہے۔ کنیز کو کہتی ہے میں خود پوچھتی
لیکن بازار میں بھیڑ ہے، میں جا نہیں سکتی. یہ جملہ تو نے سن کے برداشت کر لیا. مولا سجاد نے بھی سنا. مولا کہتے ہیں غار ہے میرے اللہ تیری بے نیازی، کنیز بازار نہیں آتی مرشد آزادی. اللہ اللہ ہر ماتمی رو رہا. مولا تجھے سلامت رکھے، سانس لے لے. تم اور میں مسلسل نہیں رو سکتا. مسلسل رو گئی ہیں دو بیویاں، یا محمد کو رو گئی ہے زہرا، یا حسین کو رو گئی ہے سکینہ. نہیں تو ایسے کون رو سکتا ہے؟ کنیز آئی ہے، کہہ دی جی میری مالکن پوچھ رہی ہے محلہ بنی ہاشم کے رہنے والے ہیں. میرے آقا نے کنیز کی طرف دیکھا، آہستہ سے کہا جا کے کہہ ریحانہ بہن میرا سلام. کنیز دوڑی ریحانہ کے قریب آ کے منہ پہ ماتم کر کے کہتی ہے ریحانہ تو اجڑ گئی ہے، قیدی تجھے جانتا ہے، تیرا نام لے رہا ہے ریحانہ. چادر سنبھال کے بازار آئی ہے، مدینے منہ کر کے کہتی ہے علی کی بیٹی مجبوری میں آئی ہوں، اس قیدی کی خوشبو کھینچ کے لے آئی ہے. حوصلہ کرتا جا، جملے سنتا جا، چونکہ نماز کا وقت ہونے والا ہے. حوصلہ کرتا جا، مجھے دو جملے پڑھنے دے. جب بازار میں آئی ہے نا، میرے مولا کو آ کے سلام کیا، سلام کر کے کہتی ہے تو نے جو مجھے بہن کہا ہے، تو بتا تو اکبر ہے؟ میری آقا زادے نے جب جملہ سنا میرے مولا فرماتے ہیں نہیں میں اکبر نہیں، تو سجاد ہے. سجاد کے نام پہ میرا مولا کہتا ہے مجھ سے نہ پوچھ، میرے پیچھے آنے والی بیوی سے پوچھ. جب یوں پیچھے آئی ہے نا، 5 سال کے بعد زینب جیسی ماں کے سامنے ریحانہ جیسی بیٹی آئی ہے. میری آقا زادی کے ہاتھ یہاں تھے، میری آقا زادی نے اپنی دونوں کوہنیاں ریحانہ کے کندھے پہ رکھی ہے، تھوڑا سا زور دیا ہے، ریحانہ جھکی ہے، پیشانی پہ بوسہ دیا ہے، دیکھ کے کہتی ہے میری